بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ زندگی کافی قیمتی چیز ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے مجھے اپنا ذہن دے دیجئے، آنکھیں بند کر لیجئے اور یہ کنسیڈر کیجئے کہ آپ ایک نماز جنازہ میں ہیں۔ آپ کے ارد گرد سینکڑوں لوگ جمع ہیں، تابوت آگے پڑا ہے اور اس میت کا آخری دیدار کرنے کے لیے لوگ اس تابوت میں سے لائنیں بنا کے گزر رہے ہیں۔ جب آپ کی باری آتی ہے اس تابوت کے قریب پہنچنے کے لیے، تو جب آپ اس میں اندر جھانکتے ہیں تو آپ کو اپنا آپ نظر آتا ہے، اپنا چہرہ نظر آتا ہے، چہرہ پیلا، ہونٹ نیلے۔ ڈر لگا نا؟ لگتا ہے۔ اسی کانٹیکسٹ میں اپنے آپ کو تھوڑا سا رکھیے۔ آپ کی زندگی کا ایک پورا فلیش بیک آپ کے سامنے سے گزرے گا۔ اس فلیش بیک میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو آپ کو سب سے پہلے نظر آئے گی، دیٹ از یور لوڈ ونس، آپ کے گھر والے، آپ کے والدین، آپ کے بچے۔ آپ نے جو کچھ کیا وہ سامنے آپ کے سامنے سے گزر جائے گا۔ میرے ساتھ ہو چکا ہے، واقعی میں ہو چکا ہے۔ وہ قصہ پھر کبھی سناؤں گا انشاءاللہ۔ لیکن زندگی بہت بہت قیمتی چیز ہے، اور اس چیز کا اندازہ ہمیں ابھی ہو رہا ہے کہ جب ہم اس کووڈ-19 کی وجہ سے گھروں میں محصور ہو گئے ہیں۔ 1.5 لاکھ سے زیادہ افراد اس وقت لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ ہم اپنے گھروں میں موجود ہیں، اسپتالوں میں نہیں ہیں، یا اس تابوت میں ابھی تک نہیں پڑے ہوئے۔ اللہ ہم سب پر اپنا رحم کرے۔ انسان ایک ایسی چھوٹی سی نطفے سے پیدا ہوتا ہے، لے پالک ہوتا ہے، ماں اس کو پالتی ہے، اس کا خیال رکھتی ہے، پھر وہ جوان ہوتا ہے، اپنے شوق میں مگن ہو جاتا ہے، اپنے دھن میں غائب ہوتا ہے، پھر اور جوان ہوتا ہے تو اس پہ رسپانسبلٹیز آ جاتی ہیں، شادی ہو جاتی ہے، بچے ہو جاتے ہیں، ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، تو اس پہ رسپانسبلٹیز آ جاتی ہیں اس چیز کی کہ آپ اپنے گھر کو چلانا ہے۔ اس میں ایک اضطراب پیدا ہوتا ہے۔ اگر ذی شعور انسان ہو تو اس میں ایک اضطراب پیدا ہو جاتا ہے، تلاش کس چیز کا؟ ایک بیلنس کا۔ بیلنس کس چیز میں؟ زندگی میں کچھ ایکزیمز ہیں، ایسپیکٹس ہیں، محور ہیں زندگی کے، جس میں بڑے اگر ہم گنیں تو اس میں 4 بنتے ہیں: پرسنل، کیریئر یا بزنس، اپنے شوق، اور گیونگ بیک ٹو دا سوسائٹی۔ یہ آخری والا جس میں ہمارا ذرا زیادہ فوکس نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، لیکن پھر بھی زیادہ فوکس نہیں ہے۔ سب سے بڑی 3 چیزیں ہیں۔ پرسنل ہے کہ میری اپنی زندگی بہتر ہو، کیریئر ہے کہ مال زیادہ کما سکوں، خوشحال زندگی گزار سکوں، اور چوتھی کہ اپنے شوق پورے کر سکوں۔ ان 4 چیزوں کا ایک بیلنس ہے جو کہ زندگی میں چلتا رہتا ہے۔ انسان مضطرب رہتا ہے اس بیلنس کو ڈھونڈنے میں ساری زندگی۔ ایک طرف پرسنل کو پکڑتا ہے تو کیریئر ڈگمگانے کا خطرہ ہو جاتا ہے، اور کیریئر کو زیادہ پکڑنے کی کوشش کرتا ہے تو پرسنل افیکٹ ہو جاتا ہے۔ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس کو پتہ چلتا ہے کہ جب بچے جوان ہو گئے تو جن بچوں کے لیے میں یہ سب کچھ کرا تھا، وہ ان کی اپنی یہ ایسپیکٹس، یہ چیزیں شروع ہو گئی ہیں۔ So they would be more focused on their own lifestyles rather than yours۔ ساتھ میں شوق ہے، شوق پہ زیادہ فوکس کیا تو کیریئر گیا، مال گیا۔ زیادہ تر شوق مہنگے ہی ہوتے ہیں، ہمارے آج کل کے شوق مہنگے ہی ہیں۔ ایک موبائل بھی لیں تو وہ بھی 1.5 لاکھ روپے کا، 2 لاکھ روپے کا ہو گیا۔ لیکن اور بھی بہت سے شوق ہیں، ٹریول ہے، گھومنا پھرنا ہے، جو کہ ایک بہت میرے خیال میں ایک بہت پروڈکٹیو وہ ہے، شوق ہے۔ گاڑیاں رکھنا، سٹیمپس جمع کرنا، کتابیں پڑھنا، وٹ ایور جو بھی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا ایک بیلنس ہوتا ہے، ایک بیلنس رکھنا پڑتا ہے لائف میں، تبھی آپ کوئی چیز اچیو کر سکتے ہیں۔ یہ بیلنس رکھنا آسان کام نہیں ہے، اس میں اعتدال رکھنا آسان کام نہیں ہے۔ اس کے اندر جب آپ جاتے ہیں تو اور بھی اس کو سب کیٹیگرائز کیا جا سکتا ہے اس چیز کو، لیکن ابھی کے حالات میں اگر آپ دیکھیں تو ہمیں بہت ایک اچھی اپرچونٹی ملی ہوئی ہے کہ ہم ان چیزوں کو تھوڑا بیلنس میں لے کر آئیں، اور ہم اندر جھانکیں اپنے وے آف لائف میں، اپنے لائف سٹائل میں، کہ کہاں پر ہم سے غلطی ہو رہی ہے اس چیز میں۔ میں صرف اس کانٹیکسٹ میں بات نہیں کر رہا ہوں کہ آج کل ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں یا کووڈ-19 کی وجہ سے وبا ہے، باہر نہیں نکل سکتے، لیکن یہ ایک ایسا ٹائم ہے، ہو سکتا ہے ہماری ساری زندگی میں دوبارہ ایسا ٹائم نہ آئے۔ اس کو بلیسنگ ان ڈسگائز نہیں کہہ سکتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وبا ہے، آزمائش ہے، لیکن
اسٹل ایک اپورچونٹی ہے جس کو اویل کیا جائے بہتر طریقے سے اپنے آپ کو اپنی لائف میں ایک پراپر بیلنس لانے کے لیے. تو دس از اے ویری گڈ اپورچونٹی. اب پرسنل لائف میں ڈفرینٹ چیزیں آتی ہیں جو کہ اس کو کانسٹیٹیوٹ کرتی ہیں. کامن ہے چاروں میں، لیکن پھر بھی بڑی کیٹیگری اس میں ہم لیں تو اس میں سب سے پہلی چیز آتی ہے فزیکل ہیلتھ. آپ ہیلتھ میں کیسے ہیں، کہ آپ اپنا خیال رکھ رہے ہیں کہ نہیں رکھ رہے. دوسری چیز اس میں آ جاتی ہے آپ کی ایموشنل اور مینٹل اسٹیٹس کیا ہے. کیا آپ اسٹریس میں ہیں، کیا آپ خوش ہیں، آپ کی نیگیٹو تھاٹ پروسیس چلتا ہے زیادہ یا آپ کا پازیٹیو تھاٹ پروسیس زیادہ چلتا ہے. کیا آپ اطمینان میں رہتے ہیں یا آپ ڈسٹریس ہوتے ہیں جب بھی آپ 5 بجے گھر آتے ہیں. یہ ساری چیزیں جب مل جاتی ہیں تو انسان صحت اور ایموشنل، فزیکل اینڈ مینٹل ویل بینگ، اس کو بیلنس رکھنا سب سے مشکل کام ہے. فزیکل کے ساتھ انسان کے پاس ایک اور چیز آ جاتی ہے جو کہ اٹریکٹیونیس ہوتی ہے. اٹریکٹیونیس آتی ہے سب سے پہلے آپ کی فزیکل ویل بینگ. اٹریکٹیونیس ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ اپیرنٹلی کسی کو بہتر لگیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہوا ہے، جیسے بھی بنایا بہت اچھا بنایا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ میں نے انسان کو ایک اعلیٰ درجے میں بنایا. اس اٹریکٹیونیس کا بیسک رول انسان کی لائف میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو میں سیلف کانفیڈنس آتا ہے. وہ سیلف کانفیڈنس آپ کو آگے چلانے میں مدد دیتا ہے، آپ کی پرسنل لائف میں بھی، آپ کی کیریئر میں بھی، آپ کے ایڈونچر ان ٹورز میں بھی، آپ کی کنٹریبیوشن میں، ہر ایک چیز میں. وہ اٹریکٹیونیس، وہ کانفیڈنس جب فزیکل ویل بینگ کے ساتھ مل جاتی ہے تو اس سے ایک اور چیز کا منبع بنتا ہے جس کو کہتے ہیں ایموشنل اسٹیٹس یا مینٹل اسٹیٹس یا مینٹل اسٹرینتھ. یہ دونوں چیزیں جب کمبائن ہو جاتی ہیں تو آپ کی مینٹل اسٹرینتھ کو بھی ڈیولپ کرنا شروع کر دیتی ہیں. تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو دیر از اے گڈ ریلیشن بٹوین پرسنل ویل بینگ، جس میں فزیکل ویل بینگ، اور اس میں ساتھ میں آپ کے اٹریکٹیونیس، جس کو آپ بریکٹ میں ڈال کے کانفیڈنس بھی کال کر سکتے ہیں. تو آپ کو ایموشنل اسٹیٹس کو آپ کو اپلفٹ کرتی ہے، پازیٹیو تھنکنگ کی طرف آپ کو لے کر جاتی ہے. آپ کا بلیف سسٹم اپلفٹ ہوتا ہے. آپ کا تھاٹ پروسیس جو ہے وہ پازیٹیو کی سائڈ پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے رادر دین گیونگ وے مچ ویٹیج ٹو دا نیگیٹو تھاٹ پروسیسز جو کہ ڈیلی کی بیسز اور اسٹریس کی وجہ سے ہمارے لائف میں آلریڈی انوالوڈ ہیں. اس پہ ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہو سکتا. نیچرل ہے، بلٹ ان ہے، ڈزنٹ میٹر. لیکن اس کو کم کیا جا سکتا ہے. کم اسی لیے تبھی کیا جا سکتا ہے جب آپ اپنے آپ پہ فوکس کریں. سب سے پہلے اپنے آپ کو لیں، اپنے فزیکل ویل بینگ کو لیں. جب آپ میں کانفیڈنس بڑھے گا تو آپ کا تھاٹ پروسیس خود بخود آٹومیٹکلی سیٹ ہونا شروع. دیر آر ایکسرسائز دیٹ یو کین ڈو جس میں آپ اس چیز کو تھوڑا سا کنٹرول میں کر سکیں، فوکس کر سکیں ان پازیٹیو چیزوں پہ جو کہ آپ کی لائف میں بہت اچھی چل رہی ہیں. سمپل الفاظ میں اللہ کا بڑا شکر ادا کیجیے اپنی صحت کا، اپنے مال کا، اپنے حال کا، اپنے والدین کا، اپنے بچوں کے لیے، ہر ایک چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کیجیے. تو آپ آٹومیٹکلی ایک پازیٹیو اسٹیٹس میں چلے جائیں گے. ایک چھوٹی سی ایکسرسائز ہے. رات کو سونے سے پہلے جب آپ بستر میں لیٹتے ہیں تو ڈیلی بیسس پہ ایسی 10 چیزیں جس کے لیے آپ اللہ تعالیٰ کا خلوص دل سے شکر ادا کر سکیں وہ ذرا یاد کر لیجیے گا. اور 10 دن بعد پھر اس کو ذرا نوٹ کریں کہ آپ کا تھاٹ پروسیس کس طرف جاتا ہے. یہ جو اضطراب ہم لوگوں میں پیدا ہوا ہے یہ امبیلنس کی وجہ سے ہے. اور وہ امبیلنس جب آپ اس چیز کو، اپنے فزیکل ویل بینگ کو، اپنے ایموشنل اسٹیٹس کو، آپ کی کانفیڈنس لیول کو، بلیف سسٹم کو جب آپ پیرلل کر دیتے ہیں اپنے ریلیجس اسپیکٹس کے ساتھ، اپنے ریلیجس بلیفس کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل کے ساتھ، تو پھر آپ کا لیول ایک اور ہو جاتا ہے. آپ کو اس وقت اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ جو زندگی میں گزار رہا ہوں یہ قیمتی تو ہے، لیکن اس کی بیسس پہ میں بہت کچھ وہ چیزیں کر سکتا ہوں، وہ کام کر سکتا ہوں جو کہ آج تک آپ نہیں کر پائے.